یہ خلافت عثمانیہ کا وڈیرا آج کل بڑے چرچے میں نے کہا، اس پہ میں بات کروں گا، پچھلے جمعے کہا تھا۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھنا ارطغرل بیگ یہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد ہے، سمجھو۔ حقیقت میں یہ کردار گزرا ہے۔ اب آ اس بات کی طرف، اس کی نقل صرف ایک اداکار نے کی، اس سے قطع نظر یہ ذہن میں رکھنا، ڈرامہ دیکھنا جائز ناجائز میرا کام نہیں، یہ مفتیوں سے پوچھنا۔ میں یہاں سے ایک سبق تجھے دے رہا ہوں، یہ بتانا مفتی حضرات کا کام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، دیکھو نہ دیکھو، میری ذمہ داریوں میں نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اس کی نقل ایک آدمی نے آج کل، وہ اداکار ہی ہے نا، فنکار اس نے کی، تو بقول عوام کے اس کو بڑی عزت دنیا میں مل گئی۔ دنیا میں عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں، او 12ویں صدی تے 13ویں چھوڑنا، جب سے یہ شروع ہوئے تھے اب کی بات پہ آ، اس ڈرامے میں اگر وہ صلیبیوں سے لڑے تو وہ کیا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مجاہد اعظم۔ کیا ہے؟ جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، ایسا ہی ہے؟ تو ٹہلے ہو گئے، ایسا ہی ہے نا، وہ مجاہد ہے، وہ غداروں سے لڑے تب بھی مجاہد ہے۔ اب حالانکہ یہ حقیقی کردار تو نہیں ہے، یہ تو ان کی نقل کر رہے ہیں، چاہے اس میں جو غدار ہے یا صلیبی، وہ بھی مسلمان ہے اصل میں۔ تو دیکھ ان سے ہمیں کیا ہوتی ہے، کافروں سے نفرت، غدار سے نفرت، اور اس کو ہم مجاہد اول اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ وہ ایک ایسا نیلا سا جھنڈا ہے نا، سیڑا تک کنارے تو بشکارا میں یوں بھائی جا لکھے تھے، وہ اکثر نوجوانوں نے گاڑیوں کے پیچھے تو موٹر سائیکلوں کے پیچھے تو ایک جگہ گزر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ نہیں کہ نواں جھنڈا کس آ گیا، کہا جی یہ ارطغرل ڈرامے میں کئی قبیلہ ہے، یہ ان کا جھنڈا ہے، تو یہ انہوں نے اس کی محبت میں ہر جگہ لگایا ہوا ہے۔ اب میرا سوال ہے، ارطغرل عیسائیوں سے لڑے تو وہ مجاہد، تو ملا عمر لڑے تو وہ دہشت گرد؟ نہ سمجھو، بول نا، وہ بھی عیسائیوں سے لڑ رہا تھا نا، اس سے پہلے کمیونسٹوں سے لڑے تھے نا، روس والوں سے، داریوں سے، داریوں کو منگول سمجھ لے جی، اور یہ صلیبیوں سے جنگ، ملا عمر کرے تو دہشت گرد، ارطغرل کرے تو مجاہد۔ یہ منافقت ہے، یہ سچ دس، تیرے ملک کے پاکستان میں غداروں کے مقابلے میں علماء کھڑے ہو جائیں، قادیانی غدار میں نہیں کہہ رہا، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، اس کو پڑھ ذرا، اس نے کہا تھا کہ قادیانی ملک اور ملت کے غدار ہیں، ان غداروں کے خلاف علماء کھڑے ہوں تو علماء فتنہ فساد، نانا قادیانی بڑے ہمدرد، وہ تمہارے بڑے ہمدرد ہو گئے، جس نے ہر مسلمان کو، جس کے وڈیرے نے اپنی کتاب میں لکھا، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو بولو کس کی اولاد ہو؟ تیری ماں کو، میری ماں کو جو کنجری کہہ دے، ہو گیا ملک کا ہمدرد۔ ارطغرل غداروں کو مارے، پتہ نہیں کردوغلو جی کو کیا، ان کو مارے تو وہ ہو جائے مجاہد، ہم غداروں کی نشاندہی کریں تو ہم ہو جاتے ہیں دہشت گرد، فساد پرست اور پتہ نہیں کیا کیا۔ خدارا ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، وہ فرضی کردار ادا کر رہا ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں، حقیقت والا گزر گیا صدیوں پہلے، آج بھی تم اسے مجاہد کہتے ہو۔ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے طالبان نے کافروں کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ سجدس استے منہ آتے ہونا جو کہ مجاہد کا لفظ آ ہے، کشمیر میں لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں کو اسی وہ جہادی نہیں، وہ فلانا ہی نہیں، یہ آئی ہیں
پھر فلسفے شروع ہو جاتے ہیں. کل کی کسی نے تصویر دکھائی، بچہ ہے اور اس کے نانے کو انڈین آرمی نے مارا، اس کے سینے پہ بیٹھا ہے. تصویر آپ نے بھی دیکھی ہو. کہاں گی کشمیر کے ساتھ ہمدردی؟ ہائے ہائے مومنون کا رجل واحد، پوری دنیا کے مومن مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک آدمی کے اعضاء کی طرح ہیں. کیا یہ نبی کا فرمان نہیں ہے؟ سنا ہے آج کل ٹی ویوں پہ یہ بھی بات ہو جی ریاست پہلے ہوتی ہے امت پہلے. نہیں ہے. یہ کون سا سبق عوام کو پڑھایا جا رہا ہے؟ ریاست پہلے ہوتی ہے امت. کیا محمد عربی نے حجۃ الوداع میں اس کے واضح احکامات نہیں دیے تھے؟ آج ٹی ویوں میں اور یہ باتیں آج کل شروع ہیں جی یہ ہو گیا تو ترکی نے ایسا کیا تو ڈرامہ. تو تم نے جو ڈرامے بنائے سوائے طلاقاں دے کروڑ پوریاں نسانا دے ہاں جی فحاشی کے، تم نے اور دکھایا کیا ہے؟ تم اور کچھ نہیں. تمہارے پاس بھی یہ آلات ہے نا جی. ڈرامے شرامے تسی بھی تو بنا دے ہو فلمیں. بنانا ہی ہے تو نسیم حجازی کا ناول پکڑنا خاک و خون اس پہ بنا لے ڈرامہ. نہ تجھے کس نے روکا ہے؟ یہ پاکستان